کہ سب سے پہلے ہم نے انسانی جانوں کو بچانا ہے اور تاکہ اس کا نقصان ہو. اور ہماری حکومت نے ہمیشہ جب مائنورٹی کی بات کرتے تو ہم نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ مائنورٹی، اور بی بی صاحبہ نے جس دن اوتھ لیا تھا یہی کہا کہ مائنورٹی میرے سر کا تاج ہے، میرے ماتھے کا جھومر ہے، ان کو تحفظ دینا، ان کی عبادت گاہوں کو محفوظ رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے. جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، مجھے آر پی صاحب بریفنگ دے رہے تھے جب بیٹھے تھے، تقریباً 250 سے 300 نامعلوم ہیں جن کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. تقریباً 44 لوگ وہ ہیں جن کو انہوں نے فوٹیج کے ذریعے، جو ان کے اپنے کیمرے ان کے ذریعے جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ نامزد ایف آئی آر کے اندر ان میں سے 80% لوگوں کو اریسٹ کر کے جوڈیشل ہو چکے ہیں. سو یہ اس وقت بڑا پرومپٹ تھا، اور میں بھی مل کے آ رہا ہوں. اب سارے دوستوں کی جو بھی رائے ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، میں اس کا پورا احترام کرتا ہوں. میں بھی جو بیٹا ہے نذیر مسیح صاحب کا، سلطان مسیح، میں ان سے بھی مل کے آ، انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کیسز جتنے بھی عدالتوں کے اندر، انشاءاللہ جب یہ عدالتوں میں جائیں گے، چالان ہوں گے وہاں پہ، جب ہمارے پولیس کے ساتھی اور باقی جنہوں نے یہ گواہ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے، جب یہ عدالت میں جاتے ہیں تو انشاءاللہ جس نے یہ جرم کیا ہے، جو ظالم ہے، جس نے اس پاکستان کی یہ خوبصورت گلدستہ جس کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، مسیحی سارے بستے ہیں اور وہ مل کے پاکستان بنتے ہیں، جس نے اس گلدستے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا، اور یہ جو ہمارے وکٹم ہیں ان کو انصاف ملے گا. آپ اقلیتوں کے سر پنجاب کے وزیر ہیں، صوبے میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوئی اضافی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا آپ نے دیکھا اسی دن جتنے بھی چرچز تھیں ان چرچز کی سیکیورٹی کو انشور کیا، اس سارے پلان کو ری وزٹ کیا کہ تاکہ یہ ایک کیوس یا ایک پینک نہ ہو، تاکہ جو ہمارے مسیحی بھائی یہاں پہ بستے ہیں ان کے اندر یہ ڈر ختم ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جب واقعہ ہوا تو ٹراما ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا. لیکن بالکل اسی دن ہم نے اس پلان کو ری وزٹ کیا، نہ صرف یہاں پہ، باقی بھی جگہوں پہ جہاں پہ سب پہ ری وزٹ کیا. میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، ان کی باقاعدہ کلیئر ڈائریکشن ہے کہ پنجاب کے اندر اقلیت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، غیر محفوظ تصور نہ کرے. ہم نے اس طریقے کے اقدامات اٹھانے ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہوں، چاہے سیکیورٹی کی ہوں، چاہے مذہبی عبادت گاہوں کے احترام کی ہو، مذہبی عبادت گاہوں کو محفوظ رکھنے کی ہو، یا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے ایسٹر آیا، بیساکھی آئی، ہولی آئی ہے، پچھلے جب سے ہماری حکومت آئی پچھلے 3 مہینوں میں یہ بڑے 3 تہوار ہیں، ہم سب نے مل کے سیلیبریٹ کیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر محبت، رواداری، ایک دوسرے کا احترام اس فضا کو پروان چڑھے، اور وہ اس فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب پاکستانیوں نے مل کے ان کو روکنا ہے. ہم سب نے نہیں، میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ 80% لوگ، وہ جو 44 لوگ، میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ 44 لوگ جن کو نامزد کیا پرچے میں، ان سے 80 لوگ گرفتار ہو کے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. سو بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لائی جا سکتی. ابھی ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، باقی جو سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جو بھی ہوگا وہ قوم کے سامنے لایا جائے گا. لیکن میں بالکل جب آیا ہوں تو میں نے کمشنر آفس میں آر پی او صاحب کو بھی اور کمشنر صاحب کو بھی ہدایت بھی دی ہے، ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس امن کی فضا کو خراب کرنے کی ایک ایسی کوشش کی ہے اور گھناونی سازش کی ہے جس کو میں کامیاب نہیں ہونے دے رہا. انشاءاللہ جو ہے ان کو انصاف ملے گا، اس فیملی کو جو بھی وکٹمز ہیں. سلیمان موزم بول چینل سے سر، میرا سوال ہے کہ سرگودا ایک پرامن شہر ہے، یہاں پر کرسچن کمیونٹی، مسلم کمیونٹی آپس میں بڑے پیار محبت اور قوت کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اس کو اسپیشلی ہٹ کیا جا رہا ہے کچھ عرصے سے، اور پے درد پہ واقعات آ رہے ہیں جس کے اندر کرسچن کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ بھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں، جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری انتظامیہ نے یہاں پر آر پی او صاحب، ڈی پی او صاحب، کمشنر، ڈی سی، یہ خود پتھر کھا رہے تھے، روک رہے تھے موب کو. تو سر آئندہ مستقبل میں ان واقعات کو روکنے کے لیے حکومت کیا پالیسی ایسی لا رہی ہے تاکہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں اور جو شرپسند عناصر ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں؟ دیکھیں، آپ نے ابھی خود ایک بات کی کہ سرگودا، اور میں نے بھی جہاں پہ سرگودا کی بات کی، میں کوئٹہ میں تھا جس دن یہ واقعہ ہوا، میں ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ پہ تھا. تو جب بھی سرگودا کا ذکر آیا تو تمام ساتھیوں نے یہ کہا جی سرگودا تو ایک بڑا ایک پرامن جگہ ہے، سرگودا میں تو کبھی اس طرح کا واقعات نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب یہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اس ملک کے ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. اور ہم تمام جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے اندر امن کی فضا کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے اندر رواداری محبت کی بات کرتی ہیں، سب کے لیے لمحہ فکری ہے. اور ہم سب نے مل کے دیکھیں، پولیس کا کام تو آپ کو تحفظ دینا ہے، پولیس کا کام تو جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، جتنے بھی یہاں پہ بسنے والے مائنورٹی ہے یا میجورٹی، ان کی پروٹیکشن کرنا ہے. لیکن بینگ اے شہری
हमारा भी फ़र्ज़ है, हम भी इंटरफेथ रिलीजियस हार्मनी की जब बात करते हैं तो हमने किस तरीके की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना ताकि इस तरह के वाक़यात ना, और जो इस तरह के लोग हैं उनको बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। देखिए, अगर ये वाक़या हुआ है तो ये वाक़या एक दिन तो नहीं हो गया, इस वाक़े के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ चल रही थी। तो फिर हम तमाम जो इस इलाके के लोग हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देखें अगर इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस अमन की फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं, हमने उनका दिफा किस तरह करना है और इस फ़िज़ा को हमने ख़राब कैसे नहीं होने देना, ये सब पे फ़र्ज़ है। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ जो पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो सिक्योरिटी इदारों की, जो पुलिस की और जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, ये बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं है, ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। और जिस तरह आपने ख़ुद कहा, मैं यहाँ पे आऊँ तो तमाम दोस्तों ने कहा जी कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, RPO सब खुद मैदान में आए, DPO साहब आए, बाकी सारे, तो ये तो हर लम्हा अपने पंजाब की कौम आवाम की, क्योंकि इनके लिए कोई तफरीक नहीं है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये तमाम पंजाबियों की, तमाम पाकिस्तानी की खिदमत के लिए मामूर है। इनका काम है ये करना, और ये अपना पेशे को बड़ी तनदेही के साथ अदा करें और करते रहेंगे। लेकिन जो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, हमें उसको भी देखना और लोगों के अंदर रवैयों की तब्दीली लेके आनी है ताकि इस पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है, देखें इस वक्त वो क़ुव्वतें, वो आलमी साजिशें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो यही तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर गली में अमन ख़राब हो, हर इलाके में अमन ख़राब हो, पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दें, पाकिस्तान के अंदर मजहबी रुझानात को इतना बढ़ा दे कि लोग एक दूसरे को मारने के दर पे हो। तो फिर हमारा भी सिटीजन ऑफ द स्टेट फ़र्ज़ बनता है कि हमने इस चीज़ को रोकना और पाकिस्तान का दिफा हमने करना है। सर ये एक सवाल है कि सर एक मिनट लास्ट से पहले एक सवाल ये है कि आपके साथ 3 और भी MPs आ चुके हैं, सोनिया आशर आ गई हैं, एजाज आलम अगस्टिन साहब आ गए हैं और मैडम शकीला साहब भी आ गई हैं, तो अब 4 मिनॉरिटी के लोग हैं। तो ये जो अभी आप बातें कर रहे हैं ये तो है इंतजामी हवाले से, और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, वसीम साहब भी हैं, तो ये 4-5 आप लोग आ गए हैं। तो गुजारिश ये है कि ये तो सारी इंतजामिया की आपने बातें की, उनको शाबाश, पुलिस को भी और बाकी लोगों को भी जिन्होंने अपना काम किया। तो आपका जो काम है, जो कानून में तब्दीली करना या कानून में बेहतरी लाना या मस्बत तब्दीलियाँ लाना इन कवानीन में जिनकी वजह से, जिनके गलत इस्तेमाल की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, तो उसमें आप 4-5 लोग क्या किरदार अदा करेंगे? सर जी, आप मीडिया टॉक कर रहे हैं पर मीडिया के साथ सवालों के सर आपसे ये सवाल है कि देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त मेरे साथ बाकी मेरे MPA साहबान भी आए हैं। हमारा ये पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त कानून साजी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल वो तमाम कानून साजी जिससे अक़लियतों की मजहबी इबादत गाहें महफूज हों, अक़लियत के पर्सनल लॉस की बात हो, अक़लियत के जितने भी सोशल प्रोटेक्शन की बात हो, उस पर अक़लियत के जो MPs हैं वो उस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। और हमारा अवलीन तरजीह है कि हमारी जो माइनॉरिटी है उसके जो मसाइल हैं उनका अदराक हो। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, ये सिर्फ MP और MNA या सिक्योरिटी इदारों का, ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू कानून है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन का इशू है। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अभी मैं जब यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो मैं अपनी जो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहबा को जिन्होंने मुझे भेजा है और मेरे साथ मेरे बाकी MP साहबान भी अपनी रिपोर्ट देंगे, और जो हम यहाँ से देख के जा रहे हैं सर्टनली देंगे। और ख़ास कर ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इन वाक़यात में हमने कमी किस तरह लेके आनी है ताकि जो मैंने पहले बात की, इस ट्रॉमा को हमने ख़त्म करना है।